پلان، یہ ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ اور یہ سارے دعوے جو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پچھلے 18 سال سے کرتی آ رہی ہے، چاہے لیاری کو پیرس بنانے کا دعویٰ ہو، چاہے لیاری میں ہر انتخابات سے پہلے 2022 میں 3 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا کہ جب نظر آ رہا تھا کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ یہ پیکج جس کا اعلان صدر زرداری صاحب نے اس وقت کیا تھا جب وہ صدر نہیں تھے، وہ پیکج کیا ہوا۔ اسی طرح یہ پیکیجز ہیں کہ جن کی بھرمار ہے، جو شہر کراچی پر پیکجوں کی ایک پیکج، دوسرا پیکج، تیسرا پیکج، اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو وفاق میں، چاہے وفاق میں اس کے بعد کوئی اور حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، پہلے 35 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا، پھر 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا، پھر 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا، اور ہر پیکج میں صوبائی حکومت بھی ساتھ شامل تھی۔ جب 2020 میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا اعلان کیا جا رہا تھا کہ جس کے نتیجے میں شہر کی قسمت بدل جائے گی، تو پتہ یہ چلا کہ 2023 میں یہ پروجیکٹ مکمل ہونا تھا۔ آج 2026 ہے، شہر کی قسمت تو کیا بدلتی۔ آپ نے تو شہر کے اوپر پیکجوں کی برسات کر دی ہے، اور ہر آنے والا پیکج کرپشن کا ایک نیا دھندا اس کے نتیجے میں شروع ہوتا ہے۔ اب آج سے 4 دن پہلے جس لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا ہے، اس پروجیکٹ میں 25 ارب روپے، 25 ارب 28 کروڑ روپے کا یہ پیکج ہے، اور اس پیکج کے تحت میں نے آپ کو بتایا سڑکیں، بیوٹیفیکیشن، سیوریج، پانی، یہ سارا نظام ٹھیک ہونا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس بات کا جواب کون دے گا کہ پچھلے طویل عرصے سے لیاری میں اگر کسی کی حکومت رہی ہے، لیاری کسی کے پاس رہا ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس رہا ہے۔ جب پیپلز پارٹی کو لوگ ڈبے بھر بھر کے ووٹ دیتے تھے، جب پیپلز پارٹی کے نام پر لیاری کے لوگ جن کا استحصال کیا گیا، آج تو پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن ہی نہیں ہے۔ آج تو فارم 47 کی شکل میں لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، ایک جعلی مینڈیٹ پر ان لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور اب پیکیجز کا اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب بھی دیا جائے کہ 3 سال سے لیاری ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ہمیں اس بات کا جواب کون دے گا کہ جو بہت بڑھ کے مارتے تھے مرتضی وہاب صاحب بھی کہ سوئی گیس کے نتیجے کے اندر پورا کراچی تباہ ہو گیا، اور فلانا ٹاؤن ہے کہ جہاں سوئی گیس کا کام نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ ہم نے تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ جب SSDC کا کام مکمل ہوگا، جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کے اندر کام ہوتا نظر آئے گا۔ لیکن لیاری کو SSDC کے اگر 1 ارب 45 کروڑ روپے ملے ہیں، تو وہ 1 ارب 45 کروڑ روپے جن پر کام کا آغاز ہونا تھا، وہ کام کا آغاز کیا ہوا؟ لیاری میں اگر ہر یونین کونسل کو 2 کروڑ روپے پیپلز پارٹی نے KMC کے ذریعے دلوائے، اور متواتر 2 سال تک یہ پیسے ملتے رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 13 یونین کونسلیں ہیں، 1 سال میں اگر 2 کروڑ روپے فی یونین کونسل کو دیے جائیں تو یہ 26 کروڑ روپے بنتے ہیں، اور اگر 2 سال کا حساب لگا لیا جائے تو یہ 52 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس سوال کا جواب کون دے گا کہ پچھلے 3 سال سے ٹاؤن نے کیا کیا، صوبائی حکومت نے کیا کیا، وزیر بلدیات نے لیاری کی ڈیولپمنٹ کے لیے، لیاری کے لوگوں کو آسائش آرام مہیا کرنے کے لیے، سہولت مہیا کرنے کے لیے
صوبائی حکومت نے کیا کیا ہے. اور صرف صوبائی حکومت نہیں، اب تو صدر مملکت بھی کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے، چیئرمین سینٹ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، اور صوبائی حکومت تو پچھلے 18 سال سے متواتر پیپلز پارٹی کی چلی آ رہی ہے. تو ایک جانب 1 ارب 45 کروڑ روپے SSGC کے، 52 کروڑ جو ہر یونین کونسل کو 2-2 کروڑ روپے کے حساب سے ہر سال ملے. اسی طرح کلک کے پروجیکٹ ہیں کہ جس کے تحت سینکڑوں منصوبے ہیں کہ جو کلک کے پروجیکٹ کے تحت لیاری میں مکمل ہونا تھے. ان میں سڑکیں بھی شامل ہیں، کھیلوں کے میدان بھی شامل ہیں، پارک بھی شامل ہیں، اسی طرح ہیلتھ سینٹر بھی شامل ہیں. کوئی منصوبہ مکمل ہونے کا پچھلے 3 سال میں کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہوا، اور 3 سال بعد انہی سارے منصوبوں کی جو رقم تھی کہتے ہیں کہ ان سب کو ایک ساتھ ایڈجسٹ کر کے اب ہم 25 ارب 28 کروڑ روپے لیاری پر لگائیں گے. یہ لیاری کے عوام کے ساتھ فراڈ ہے، یہ لیاری کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہے. لیاری میں جو لوگ رہتے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو محنت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. لیاری تو وہ علاقہ ہے کہ جہاں کے لوگ، جہاں کا نام ایک زمانے میں نوجوان اس لیاری کی پہچان ہوا کرتے تھے. لیاری تو وہ علاقہ ہے کہ جس کی پہچان فٹ بال ہوا کرتی تھی. لیاری تو وہ علاقہ ہے کہ جس کی پہچان یہاں باکسنگ کے شعبے سے لوگ وابستہ ہوا کرتے تھے. لیاری تو وہ علاقہ ہے کہ جہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت NGOs بھی یہ کام کرتی تھی مختلف، کہ ہر گلی محلے کی سطح پر لوگوں کو تعلیم دینے کا کام کیا جاتا تھا. لیکن آج پورے لیاری کی صورتحال یہ ہے کہ نہ کوئی سڑک سلامت ہے. ابھی میں ٹینری روڈ سے آ رہا ہوں، اسی طرح مرزا اعظم خان روڈ، آپ دیکھ لیں یہ ساری روڈیں کیا صورتحال ہے. یہاں پہنچنا مشکل ہے، جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ گلیوں میں محلوں میں بڑی بڑی سڑکیں کھدی پڑی ہوئی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ایک پورا کرپشن کا دھندا ہے جو ایک جانب بلاول ہاؤس سے شروع ہوتا ہے اور ایوان صدر تک جاتا ہے. ایک عام آدمی کو، لیاری کے رہنے والے، نہ ایک عام نوجوان کو، نہ ایک عام فرد کو کوئی فیسلٹی، کوئی سہولت آپ نے پچھلے طویل عرصے سے آپ نے فیسلٹی نہیں دی ہے. کوئی 30-35 سال گزر گئے ہیں، بس دعوے ہیں کہ لیاری کو پیرس بنا دیا جائے گا. یہ دعوے ہیں کہ لیاری کے دلدر دور کر دیے جائیں گے اور لیاری کے اندر سڑکوں کا جال بچھا دیا جائے گا، پانی کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا. اگر یہ مسئلے حل ہونا ہوتے تو آج ان پیکیجز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جن پیکیجز کا آپ اعلان کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا یہ پیکیجز تو ایسے پیکیجز ہیں کہ پچھلے 15 سال میں ہم نہیں کہتے. یہ تو سیکرٹری پاور یونس ڈاگا صاحب کی رپورٹ ہے جو اپنا آپ خود بولتی ہے کہ کراچی کے لیے جس طرح پیکیجز کے اعلان کیے گئے، کبھی 1100 روپے کا پیکیج، کبھی 162 روپے کے پیکیجز، لیکن پچھلے 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 15 سال میں اس شہر پہ جو 3,360 ارب روپے لگنا تھے وہ 3,360 ارب روپے ہڑپ کر لیے گئے. یہ 3,360 ارب روپے کیا تھے؟ یہ 3,360 ارب روپے دراصل انفراسٹرکچر سیس تھا. یہ 3,360 ارب روپے اوکٹرائے ضلع ٹیکس کا وہ ہسٹوریکل شیئر تھا کہ جس کا حصہ کراچی کو ملنا تھا. تو 1,000 ارب روپے OZT، 1,000 ارب روپے انفراسٹرکچر سیس، اور 1,360 ارب روپے وہ وفاقی اور صوبائی ترقیاتی بجٹ شامل تھا کہ جو شہر کراچی پہ لگنا تھا. لیکن آج اس سوال کا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ اس شہر پر آپ نے چارانے نہیں لگائے اس شہر کے اوپر، اور خاص طور پہ لیاری کو تو آپ نے تباہ کر دیا. کہ جہاں سے آپ لوگ ووٹ لیتے رہے ماضی میں، جہاں لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا، وہاں آپ نے نوجوانوں کی امیدوں کا، ان کی امنگوں کا سودا کیا ہے. ایسے حالات میں خاموش نہیں رہا جا سکتا. ظاہری بات ہے لیاری ایک بڑا علاقہ ہے، اس کی آبادی کسی طرح 1 ملین سے کم نہیں ہے. 1 ملین سے زیادہ آبادی کا یہ
پورا لیاری ٹاؤن ہے، اور ظاہری بات ہے اس پورے علاقے میں رہنے والے لوگ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں، اور جس طرح آپ نے ان کو محروم در محروم کیا ہے، جماعت اسلامی اس پورے عمل کے خلاف، جماعت اسلامی کی آواز ماضی میں بھی اگر کسی کی آواز گونجی ہے تو جماعت اسلامی کی آواز گونجی ہے، چاہے وہ ہمارے ایم پی اے سید عبدالرشید کی شکل میں ہو، بابو غلام حسین بلوچ کی شکل میں ہو۔ لیاری کے حق کے لیے ہمارے یہ لوگ آواز بلند کرتے رہے ہیں، جماعت اسلامی آواز بلند کرتی رہی ہے، اور آج بھی جماعت اسلامی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اس ٹاؤن کے جتنے مسائل ہیں یہ سارے مسائل ہمارے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل جماعت اسلامی ان سارے مسائل کو ٹیک اپ کرے گی، ان سارے مسائل کے حوالے سے جماعت اسلامی آواز بلند کرے گی، ان سارے مسائل کے حوالے سے ان ظالم حکمرانوں کا تعقب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے شانہ ٹھاٹ باٹ ختم نہ ہو، آپ کے پروٹوکولز ختم نہ ہو، آپ عیاشیاں کرتے رہیں، اور لیاری کے عوام کو آپ کہتے تو آپ یہ ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں پہنچ گئے، لیکن لیاری کے عوام کو آپ نے پتھر کے دور کے اندر پہنچا دیا ہے، ہر فرد پریشان ہے۔ لہذا آج جماعت اسلامی حق دو لیاری کو کمپین کا اعلان کر رہی ہے، اور اس حق دو عوام کو، حق دو لیاری کو کمپین کے اندر انشاءاللہ تعالی اس پورے لیاری کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو لیاری کے مسائل ہیں، چاہے ان کا تعلق تعلیم سے ہو، چاہے ان کا تعلق انفراسٹرکچر سے ہو، چاہے ان کا تعلق پانی سے ہو، سیوریج سے ہو، چاہے ان کا تعلق بجلی کے مسائل سے ہو، کہ جس کا شاید براہ راست تعلق تو نہیں بنتا، صوبائی حکومت سے نہیں بنتا، لیکن ان سارے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اپنی آواز بلند کرے گی۔ اور یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ان سارے موضوعات کے ساتھ ساتھ ایک بڑا موضوع اس وقت پورے شہر کا جو موضوع ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے، کہ جس نے پورے شہر کو بشمول لیاری کو کچرا کنڈی کے اندر تبدیل کر دیا ہے، پورے شہر کراچی کو کچرا خانہ بنا دیا گیا ہے، جگہ جگہ گلیوں میں، محلوں میں، آبادیوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ذرا پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ذرا بتائے کس طرح آپ نے اپنے سہولت کاروں کے ساتھ مل کر پہلے فروری 2014 میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو آپ نے صوبائی تحویل میں لیا، عدالت اس کے ذریعے اسمبلی کے ذریعے آپ نے قانون سازی کی اور اس کو تحویل میں لیا۔ آج اس کا بجٹ 43 ارب روپے ہے، اور ان 43 ارب روپے میں سے 30 ارب روپے براہ راست کراچی سے ہیں، کراچی پہ لگنا چاہیے تھے، کراچی کے کچرا اٹھانے پہ لگنا چاہیے تھے۔ ان 30 ارب روپے میں سے 246 یونین کونسلیں شہر کراچی کی ہیں، ہر یونین کونسل پر بلا مبالغہ ہر یونین کونسل پر سالانہ 13 کروڑ روپے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حساب میں بنتے ہیں، جو کچرا اٹھانا تھا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو۔ ذرا ہمیں بتایا جائے، لیاری میں 13 یونین کونسلیں ہیں، فی یونین کونسل اگر 13 کروڑ روپے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ان یونین کونسلوں پہ سالانہ خرچ کر رہی ہے تو یہ کتنے اعداد و شمار بن جاتے ہیں؟ یہ تو تقریباً 2 ارب روپے بن جاتے ہیں کہ جو سالانہ کچرا اٹھانے کے لیاری پہ لگنا چاہیے تھے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ نہ کچرا اٹھتا ہے، یہ سارے کانٹریکٹ در کانٹریکٹ، ٹھیکے در ٹھیکے، سامنے چائنیز کمپنیز ہیں اور پیچھے یہی دھندا چل رہا ہے، وہی لوگ ہیں، ان کو ٹھیکے دے دیے گئے ہیں۔ کرپشن کا ایک بازار گرم ہے، اور شہر کے لوگ، لیاری کے لوگ بالخصوص کچرا اٹھانے کے اس پورے محکمے سے عاجز ہیں۔ اب آپ چلے جائیں جس گلی کے اندر ہمیں کچرے کے ڈھیر نظر آئیں گے، سیوریج کا پانی کھڑا نظر آئے گا، نہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کام کر رہا ہے، نہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کام کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ پوری کمپین جو حق دو لیاری کے نام سے ہے، جو حق دو کراچی کے نام سے ہے، انشاءاللہ تعالی اس کمپین کے اندر ان سارے موضوعات کو ایڈریس کیا جائے گا، ان پر بات کی جائے گی۔
صوبائی حکومت کا پیچھا کیا جائے گا، صوبائی حکومت کا تعاقب کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کرپشن کو نمایاں کریں گے، بتائیں گے لوگوں کو کہ کس طرح آپ نے شہر کراچی کے لوگوں کا اور لیاری کے لوگوں کا استحصال کیا ہے۔ میں آخری میں ایک مرتبہ پھر اپنے سارے میڈیا کے دوستوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ لیاری کا یہ مقدمہ جو لیاری کے عوام کے حق کے لیے لڑا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میڈیا کے ذریعے بھی نمایاں کیا جائے گا اور جماعت اسلامی یہ مقدمہ پوری طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ لڑے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ حق دو لیاری کو، حق دو لیاری کو، لیاری کو پانی دو، لیاری کو پانی دو، لیاری کو ایک دو، لیاری کو پانی دو، سڑکیں دو، لیاری کو سڑکیں دو، لیاری کو سڑکیں دو۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔